السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، محرم کے مہینے میں شادی بیاہ کرنے کے تعلق سے لوگوں کے درمیان بہت سی باتیں مشہور ہیں۔ جب کوئی شخص اپنے بیٹے یا بیٹی کا محرم کے مہینے میں نکاح کرنا چاہتا ہے تو بہت سے لوگ آ کر طرح طرح کی باتیں کہتے ہیں۔ کوئی آ کر کے کہتا ہے کہ اس مہینے میں نکاح کرنا گناہ ہے، کوئی آ کر کے کہتا ہے کہ اس مہینے میں نکاح کرنا غلط ہے، تو کوئی آ کر کے کہتا ہے کہ اس مہینے میں جو نکاح کیے جاتے ہیں وہ نتیجے کے اعتبار سے خراب ہوتے ہیں اور ان میں بے برکتی ہو جاتی ہے، نحوست طاری ہو جاتی ہے۔ یہ جتنے بھی لوگ نکاح کرنے سے اس مہینے میں آ کر کے روکتے ہیں، یہ تمام لوگ وہ ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں چونکہ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، تو یہ مہینہ ماتم کا مہینہ ہے، غم اور رنج کا مہینہ ہے، لہذا اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرنے چاہیے اور کوئی بھی خوشی کا ایونٹ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن علامہ حیدری رحمۃ اللہ علیہ سے جب کسی شخص نے پوچھا تھا کہ حضرت محرم کے مہینے میں شادی بیاہ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، تو علامہ حیدری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھنے والے سے پوچھا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں شادی بیاہ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، تو پوچھنے والے نے فوراً کہا کہ حضرت رمضان المبارک کے مہینے میں شادی بیاہ کرنا جائز ہے، تو حضرت نے کہا محرم میں بھی جائز ہے۔ تو فوراً اس شخص نے کہا کہ حضرت محرم الحرام کے مہینے میں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ حضرت علامہ حیدری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی رمضان المبارک کے مہینے میں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد شیر خدا حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ تو اگر ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ اگر کسی مہینے کے اندر کسی عظیم المرتبہ شخصیت کی شہادت ہوئی ہے تو وہ رنج اور غم کا مہینہ ہے، تو پھر کون سا مہینہ ایسا ہوگا جس میں ہم شادی بیاہ کر سکیں گے؟ کیونکہ پورا اسلامک اتہاس اور پوری اسلامک ہسٹری میں کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جس میں کسی عظیم المرتبت اور کسی بڑی شخصیت کی شہادت نہ ہوئی ہو۔ رمضان المبارک جب گزرتا ہے تو اس کے بعد شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے، جس کی پہلی تاریخ کو ہم عید مناتے ہیں۔ پورے سال سب سے زیادہ شادیاں اس مہینے میں ہوتی ہیں، جبکہ جیسے محرم الحرام کے مہینے میں 10 تاریخ کو کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کے ساتھ 70 لوگوں کو مظلومانہ شہید کیا گیا، اسی طرح شوال کے مہینے میں جس میں سب سے زیادہ شادیاں اور نکاح ہوتے ہیں، غزوہ احد پیش آیا جس میں 70 صحابہ شہید ہوئے، جن میں بڑے بڑے صحابہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور انہی میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں جو سید الشہداء ہیں، امام الشہداء ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا بھی ہیں۔ اور اسی غزوے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی زخمی ہوا، آپ کے دانت بھی ٹوٹے۔ لیکن اگر کوئی شخص شوال کے مہینے میں شادی کرتا ہے، جیسا کہ ہر سال بہت کثرت کے ساتھ اس مہینے میں شادیاں ہوتی ہیں، تو کوئی شخص بھی شادی کرنے والوں کو، خوشی کے ایونٹس کرنے والوں کو یہ نہیں کہتا کہ تم غزوہ احد میں جو صحابہ شہید ہوئے تم ان کی دشمنی میں یہ نکاح کر رہے ہو۔ چونکہ نبی کا اس مہینے میں چہرہ زخمی ہوا، دانت ٹوٹے، تو آپ اس خوشی میں یہ کام کر رہے ہو۔ جیسے اس موقع پر یہ نہیں کہا جاتا، ویسے ہی محرم الحرام میں اگر کوئی اپنے بیٹے یا بیٹی کا نکاح کرتا ہے تو اسے بھی یہ بات نہیں کہنی چاہیے کہ آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چونکہ شہادت اس مہینے میں ہوئی تھی تو آپ تو اس خوشی کو منا رہے ہو اور آپ کو اس بات کا کوئی غم نہیں ہے۔ جیسے دیگر مہینوں کے اندر نکاح کرنا، یہ اس مہینے میں ہوئی عظیم المرتبہ شخصیتوں کی شہادت پر خوشی نہیں ہے، بلکہ جیسے عام دنوں میں کبھی بھی نکاح کیا جا سکتا ہے ویسے ہی ان مہینوں میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح محرم کے مہینے میں بھی اگر کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے، نکاح کرتا ہے، تو نہ اس کو غلط سمجھنا چاہیے، نہ اس کو گناہ سمجھنا چاہیے، نہ اس کو عیب کی بات سمجھنا چاہیے، کیونکہ نکاح کے اندر جو برکتیں آتی ہیں وہ دنوں سے نہیں آتی، یا دن شبھ یا اشبھ نہیں ہوتے، بلکہ نکاح کے اندر جو برکتیں آتی ہیں وہ شریعت کے مطابق نکاح کرنے سے آتی ہیں، سنت کے مطابق نکاح کرنے سے آتی ہے۔
جتنی بھی خلاف شریعت باتیں نکاح میں ہوتی ہیں، جتنی بھی خلاف سنت کام نکاح کے اندر ہوتے ہیں، اور جتنے بھی رسومات اور خرافات نکاح کے اندر ہوتی ہیں، اتنی ہی زیادہ بے برکتی نکاح کے اندر آتی ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ محرم الحرام کے مہینے میں جو نکاح کیے جائیں گے وہ بے برکت ہو جائیں گے، ان میں نحوست آ جائے گی، وہ نتیجے کے اعتبار سے خراب ہو جائیں گے، یہ غلط بات ہے اور ایسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس لیے کہ کسی بھی سال کے کسی مہینے میں اور مہینے کے کسی بھی دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نکاح کرنے اور شادی بیاہ کرنے کے سلسلے میں کوئی بات ہمیں نہیں ملتی۔ اس لیے اگر کوئی شخص محرم کے مہینے میں نکاح کرنا چاہتا ہے تو کوئی روک نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور نہ ایسے لوگوں کو لعن طعن کرنی چاہیے اور نہ ہی ایسے لوگوں کو برا سمجھنا چاہیے۔